بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. ارادہ یہ تھا کہ آگے دوسرے عنوان پہ جائیں، جیسے کہ 2 دن ہم نے تزکیہ اور احسان تصوف کے عنوان پہ بات کی، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں بھی سوالات ہیں، تو خیال یہ تھا کہ پہلے ان کی وضاحت کر دیں پھر آگے چلتے ہیں. کچھ نئے مجمع بھی آ جاتا ہے اور کچھ پرانے بھی ہیں. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم میں جس چیز کو تزکیہ کہا، حدیث مبارک میں اسی کو احسان کہا، اور بعد میں اس کا نام تصوف، سلوک وغیرہ اس کا نام رکھا گیا. اس کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا کہ اصل اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے تعلیمات کیا ہیں، ان میں کن چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی ہو جو خلاف شرع ہو وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ. اور اگر کوئی چیز کسی نے شامل کی ہے تو بہرحال خلاف شرع چیزوں کو ہم بظاہر اس کا اعتبار نہیں کریں گے. جس طرح احادیث میں موضوع روایتیں بھی شامل ہیں تو سب حدیثوں کو نہیں چھوڑتے. علاج میں غلط معالجین بھی داخل ہیں تو ہم علاج نہیں چھوڑتے. اسی طرح تصوف میں بھی اگر غلط چیزیں شامل ہیں تو ان کی وجہ سے پورے تصوف، یعنی جس کو تزکیہ یا احسان کہا جاتا ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو بہرحال یہ تو خیر بنیادی اور خلاصہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ چونکہ بعض باتوں کو بس مختصر تذکرہ کر کے چھوڑ دیا تھا، تو بعض لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ اچھا بیعت کا مقصد کیا ہے، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے، اس سے آگے کوئی فائدہ ہے. بعضوں کے ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ اچھا بیعت کے بعد ہمیں اتنے اذکار کرنے پڑیں گے. بعضوں کو خوف ہوتا ہے کہ بیعت کے بعد گناہ کریں گے تو گناہوں کا وبال بڑھ جائے گا. اس طرح کی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں. وہی چونکہ ہم نے جو سنا ہے تصوف کے بارے میں یا کچھ پڑھا ہے، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح بعضوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اچھا جب اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ دھیان، تو وہ دھیان کیسے حاصل ہو. ایک نیا شخص اگر شروع کرنا چاہے اس کام کو تو کیسے نماز میں دھیان حاصل ہو، یا عبادات میں دھیان لگے، یا اذکار میں توجہ اس کی حاصل ہو جائے. تو یہ بنیادی بعض چیزیں تھیں. خیال یہ ہوا کہ پہلے ان سوالات کے جوابات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. بیعت کا جہاں تک تعلق ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. بہت سی مرتبہ خیال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت فرمائی ہے وہ جہاد کی بیعت تھی. وہ بھی صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیعت جہاد ہوتی تھی، بیعت اسلام بھی ہوتی تھی. کوئی مسلمان ہوتا تھا اسے بیعت کیا جاتا تھا. اور بیعت اعمال صالحہ پر پابندی اور مداومت کی بھی ہوتی تھی. احادیث میں ذکر ہے، جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن چونکہ عام طور پہ سب کے سامنے وہ احادیث نہیں ہوتی تو اس وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے. بعض صحابہ روایات مشہور ہیں، صحیح روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ بیعت نہیں ہوتے، الا تبایعون. وہ کہا یا رسول اللہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، کس چیز پہ بیعت ہونا ہے، بیعت ہو جاؤ. ٹھیک ہے، بیعت ہو گیا، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں وہی، پہلے تو اسلام میں داخل ہو ہی چکے تھے، اب بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اعمال صالحہ وغیرہ کی پابندی اور مداومت کی. بعض صحابہ کو بیعت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تاکید فرماتے تھے، دیکھو ان لا تسألوا الناس شیئا، کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھنا. اس کا پہلے تذکر آیا تھا شروع رمضان میں کہ اس طرح کی جو باتیں، یہ تعلیمات کیوں تھیں، کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا. چونکہ ہم لوگوں کا ذہن عام طور پہ پیسوں کے بارے میں چلتا ہے نا، تو پیسوں کا سوال نہیں، پیسوں کی بات نہیں ہے. کسی سے پیسے تو مانگنے ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو صبح تعلیم میں فضائل صدقات میں بہت کچھ آ جاتا ہے. تو صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، وہ تو چلو ٹھیک ہے انسان نہیں مانگے گا. اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اسباب دے رکھے ہیں، جو عافیت دے رکھی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن صحابہ کا حال کیا تھا، انہوں نے کس طرح اس پر عمل کیا، اس کی کچھ مثالیں احادیث میں ملتی ہیں. خود صحابہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کیا تھا کہ کسی سے کچھ سوال نہیں پوچھنا، تو انہوں نے اس پر عمل کیسے کیا کہ اونٹ پر سوار ہیں، اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے جو اونٹ پر جنہوں نے سواری کی ہے وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اچھا اس پر جب بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اونٹ کھڑا ہوتا ہے، پیچھے سے اوپر ہوا، پھر آگے سے، اس کے بعد اب اس پر سے کوئی چیز گر گئی، کوئی رسی ہے، کوئی کوڑا ہے، لاٹھی ہے، کوئی چیز گر گئی، نیچے کوئی شخص کھڑا ہے، وہ ویسے اس کو کہہ دے تو وہ اٹھا کے دے دے گا؟ نہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کسی سے سوال نہیں پوچھنا، اپنی چیز گر گئی اس کو بھی نہیں مانگنا کہ نیچے گری ہوئی ہے مجھے دے دو، حالانکہ ایک طرح سے تکلف معلوم ہوتا ہے، یہ مزاج بنایا تھا، اپنے کام خود کرو، اپنے کام خود کرو، دوسروں سے کام لینے کی عادت نہ ڈالو، اور دوسروں سے جب کام لینے کی عادت، اچھا انسان اس کی وجہ سے اچھا یہ کر دے گا، اچھا یہ کر دے گا، تو یہ میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ پہلے زمانے میں حالانکہ غلاموں کا اور اس طرح کا عام دستور ہوتا تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کا مزاج کیا تھا اپنے کام خود کرنے کا۔ ہم لوگوں میں غلامی کا سلسلہ نہیں ہے، پھر بھی بہت سوں کا مزاج پانی لینے کے لیے بھی نہیں اٹھیں گے، اپنا کام خود کرنا مشکل لگتا ہے، اچھا یہ کر دو، اچھا فلانا یہ کر دو، یہ جو مزاج ہوتا ہے انسان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت فرمائی کہ نہیں، یہ نہیں، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بن کر رہو، کونوا عباد اللہ اخوانا، بندگی پیدا کرو، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اچھا اپنے کام جو خود کر سکتے ہو وہ کر لو، ہاں کبھی ہوتا ہے بڑے تربیت کے لیے چھوٹوں سے کام کرواتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، کبھی کسی جگہ کا نظام ہوتا ہے کہ اچھا کسی کے ذمہ خدمت ہے، کسی کے ذمہ نہیں ہے، لیکن عام حالات میں ایک مزاج ہونا چاہیے اپنا کام خود کرنے کا، یہ ایک اہم چیز ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت کی ہے، اور گویا کہ ایک سنت عمل ہے، تو ایک فائدہ بیعت کا تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ بیعت کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو ظاہر مشائخ کے واسطے سے اور پوری سند ہے پوری کہ کنہوں نے بیعت کی، پھر کس سے ہوئے، پھر کس سے ہوئے، جس طرح احادیث میں ہے، بلکہ چونکہ ایک مبارک موقع ہے تو یہ سند کی بات آ گئی ہے، سلسلے کی بات آ گئی ہے، ایک چیز درمیان میں شامل کر لوں انشاءاللہ باعث خیر ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت اہتمام سے کسی کو کوئی بات فرماتے تھے تو ہاتھ پکڑ لیتے تھے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون مجھ سے 5 کلمات سیکھے گا اور دوسروں خود عمل کرے یا دوسروں کو سکھا دے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ پر ہی گنا کہ اچھا دیکھو 1 2 5 کہ 5 چیزیں ہیں جو یاد رکھنی ہیں۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ان سے فرمایا انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی اور کتنا ان کی خوشی کی ایک عجیب حالت ہوگی، یہ صحابہ کی بھی عجیب ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی، ان کی صلاحیتیں تھیں، ان کے جو کارنامے تھے اور ان کے جو مجاہدات تھے۔ بہرحال انی لاحبک یا معاذ، بعض روایتوں میں واللہ انی لاحبک یا معاذ، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تاکید کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی نماز کے بعد یہ کلمات اور یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا۔ کیا دعا تھی؟ دعا یہ تھی کہ ربی، یا بعض روایتوں میں اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کبھی بھی یہ نہ چھوڑنا۔ اب معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی، اس دعا کی بھی بڑی تاثیر ہے کہ ہم اس میں کیا مانگ رہے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما، اور فرض نماز کے بعد تو قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت ہم فوراً یہ دعا کر رہے ہیں۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ پہلی مرتبہ سلام جب انسان نے پھیرا تو سلام کے بعد تو 3 مرتبہ استغفار ہوتا ہے، استغفار کے بعد فوراً یہ دعا پڑھ لیں تاکہ بس وہ چھوٹے ہی نہیں، استغفر اللہ 3 مرتبہ کے بعد اللہم اعنی یا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اعنی علی ذکرک، مجھے میری مدد فرما تیری یاد اور ذکر میں، و شکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے کہ تیری نعمتوں کی میں شکر ادا کروں، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں شکر کا مطلب صرف زبانی شکر نہیں، دل میں بھی، زبان سے بھی اور عمل میں بھی انسان اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا، بس یہی اگر ہو جائے تو پورا دین آ گیا اس میں، صرف شکر کے اندر ہی دیکھا جائے تو پورا دین آ جاتا ہے
کہ آنکھوں کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا ہے، وقت کو اللہ کی مرضی میں ہر نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کریں تو شکر میں پورا دین آ جاتا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور عبادت کو میں اچھے طریقے سے انجام دے سکوں، و حسن عبادتک۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرتا ہے دھیان سے، اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو اپنے اعمال صالحہ کی مداومت حاصل ہو جاتی ہے۔ اعمال صالحہ کی مداومت، ایک تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اگر دعائیں پڑھنے کے ساتھ دعائیں کر بھی لیں، دھیان حاضر کر لیں، وہی دھیان کا مسئلہ ہے کہ ہم زبان سے ادا کر دیتے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اگر وہی دعائیں ہم دل سے مانگ لیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھنے کے ساتھ مانگ بھی لیں، تو ہماری بہت سی دعائیں تو اسی میں آ جائیں گی اور اسی سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ لیکن وہی تھا، دھیان نہ لگنے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ہم بعض چیزیں جو حاصل ہونی چاہیے وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سکھائی، اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ اپنے خاص لوگوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے جو مسلسل بالمحبہ کہلاتی ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کبھی بھی یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا۔ ان کے شاگرد نے آگے سلسلہ چلایا۔ یہ بھی حدیث مسلسل بالمحبہ کہلاتی ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں سنائی ہے، اور اسی طرح کہ یہ ہمیں بھی اسی واسطے سے، اسی طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، معاذ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ مسلسل بالمحبہ، مسلسلات کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، یہ ایک حدیث اس میں بھی شامل ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک حدیث کا سلسلہ ہے کہ مسلسلات جو کہلاتی ہے، جس طرح مسلسلات کی حدیثیں ہیں اور تمام روایتیں جو بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں، مسلم شریف کی، صحیح ستہ کی روایتیں، یہ سب حدیثیں وہ ہیں جو ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر پورا سلسلہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہوتا ہے۔ جس طرح احادیث کا سلسلہ متصل ہے، اسی طرح یہ ہمارے سلوک اور تصوف، تزکیہ یا احسان جو بھی نام دے دیں، اس کا سلسلہ بھی متصل ہے۔ تو ظاہر ہے ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر بخاری شریف پڑھ لیتا ہے، ایک شخص ہے جو استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو خود پڑھ رہا ہے، ایک وہ ہے جو سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل چلا آ رہا ہے، اس میں پڑھ رہا ہے۔ دونوں کی برکات میں بہت فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک الگ عنوان ہو جائے گا۔ تو بہرحال ایک تو فائدہ یہ تھا کہ سنت ہے بیعت ہونا، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اس سلسلے میں جڑ جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، ظاہر ہے اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خود اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، اب میں نے ایک بات کہہ لی ہے، ایک معاہدہ، اسے کہ بیعت ایک طرح سے وعدہ ہے کہ اچھا اب میں نہیں کروں گا، گناہ ہو جائے گا تو توبہ کروں گا، یہ بھی نہیں کہ اچھا کہ ہو گیا تو اچھا بیعت ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، پہلے سے زیادہ کوشش کروں گا۔ حالانکہ بیعت میں جو باتیں ہیں وہ ہر مسلمان کو ویسے بھی کرنی ہیں، توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چوری کرنے سے، نماز چھوڑنے سے، ویسے بھی وہ سب کام کرنے ہر مسلمان کو کرنے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ بیعت کے بعد تھوڑی سی اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کچھ اعمال کم کرنے تھے اور اب اعمال زیادہ کرنے ہیں، یا پہلے ایسا تھا کہ اچھا نوافل نہیں پڑھنے تھے اور اب نوافل پڑھنے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی جیسے پہلی گزر رہی تھی ایسی ہی، اتنا ہے کہ اب ایک اس میں قوت آ گئی، ایک احساس میں بھی قوت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت اور قوت، اور سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جاتا ہے، اس کی برکات، اور اس کے علاوہ ایک سنت عمل ہے۔ تو فوائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ انسان کے ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جس سے انسان ڈرنے لگے۔ یہ ایک عام انسان دو وجہ سے عام طور سے رکتا ہے، یا تو یہ سمجھتا ہے کہ ذمہ داری بڑھ جائے گی، یا یہ سمجھتا ہے کہ اچھا گناہ کا وبال بڑھ جائے گا، یہ سمجھتا ہے کہ خواہ میری آزادی ختم ہو جائے گی، جو کہ ایک انسان کا مزاج ہے کہ کیوں میں کسی سے پوچھ کے چلوں، بس مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، میں صحیح چلتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے ایک مسلمان ہو کے مجھے وقت زندگی گزارنی ہے، میں کیوں خواہ کسی سے مشورہ لیتا رہوں، اپنی کوئی غلطی ہو جائے تو کسی کو بتاتا رہوں۔ ہمارے مسجد کے امام صاحب، ان سے کبھی یہاں پوچھ لیتا ہوں، کبھی وہاں پوچھ لیتا ہوں، کبھی کسی نے کوئی، یعنی علاج میں بھی انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، الگ الگ ڈاکٹر بدلتا رہتا ہے، اب اس کو نہیں پتہ دوسرے کو کہ پہلے والے نے کیا دیا تھا، اب وہ دوسرے والا پھر تجربہ کرتا ہے، ایسی دوائی دے دی جس سے پہلے اس کو الرجی ہو گئی تھی، پھر وہی دوائی دے دی، پھر الرجی سے گزرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علاجوں میں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان ایک سے علاج کراتا رہے تو اس کے سامنے حالات ہوتے ہیں، لیکن وہ تو پھر بھی جسمانی معاملہ ہے، تھوڑے سے آگے پیچھے کر کے اس کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے آگے چلنا ہے۔
لیکن یہ روحانی جو معاملہ ہے، دل کے جو معاملہ ہے، یہ ایک اہم ہوتا ہے، اس کے کئی منازل ہوتے ہیں۔ ہم اسلاف کے ہم واقعات دیکھیں تو انہوں نے بہرحال ایک یعنی کس طرح گزارا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابتدا تو کر دی، اس کے بعد اپنی زندگی پہ غور کرتے رہے۔ صبح جو تعلیم میں آئی تھی بہت اہم بات تھی، فرمایا کہ دیکھو سب سے آسان کام ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، اور سب سے مشکل کام ہے نصیحت کو قبول کرنا۔ بہت جملے میں، 2 جملوں میں انہوں نے بہت سی بات کہہ دی جو ہم سب کے لیے واقعتاً ایسی ہی ہے۔ کسی کی غلطی تو انسان کو آسانی سے نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہنا آسان ہو یا نہ ہو لیکن نظر تو آ جاتی ہے کہ اچھا یہ فلانا یہ کر رہا ہے، اچھا فلانا یہ کر رہا ہے۔ دل میں تو اپنے آپ کو انسان کہہ لے گا، چاہے ہمت نہیں ہوتی سامنے کہنے کی، دل میں ہاں دیکھو یہ فلانا یہ غلط ہے، فلانا یہ غلط ہے۔ دوسروں کے عیب کو تلاش کرنا اور دیکھنا وہ تو آسان ہوتا ہے، اور کہہ دینا بھی بسا اوقات آسان ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہمیں بتائے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، وہاں اس کو ماننا اور اس کو قبول کرنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے نہیں میں تو مان جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں انسان تو نہیں میں اس میں شامل نہیں ہوں، مجھے کوئی کہے گا تو میں مان جاؤں گا، لیکن جب وقت آتا ہے اصل اس وقت ہوتا ہے۔ جیسے صبر کی ہم فضیلتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت سے قرآن میں فضیلت صبر کی بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کو تو وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، تو صبر کا تو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ انسان سوچتا نہیں مجھے تو کوئی کچھ، میں تو تکلیف ہے صبر کروں گا، تھوڑا سا کسی نے کہہ دیا اور اچھا غصے سے حالت خراب ہو گئی۔ تو وہی ہے کہ یہ تو انسان آہستہ آہستہ اپنے اوپر محنت کرے گا، اپنے دل کو درست کرے گا، اخلاق جو برے اخلاق سے اپنے آپ کو نجات دینے کی کوشش کرے گا۔ مراحل ہوتے ہیں، انسان آہستہ 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 آگے چلتا ہے۔ پہلے ایک مرحلہ آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، آہستہ آہستہ انسان بڑھتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جب کوئی نیکی کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں جاتا۔ وہ جہاں جاتا ہے، جیسے انسان کسی بلندی پہ، بلڈنگ پہ چلنا چاہ رہا ہے تو آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے، پہلے لیول پہ پہنچا، دوسرے پہ، 5ویں تک پہنچنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی آہستہ جائے گا، کوئی تیز جائے گا۔ یہ بیعت کو جو سمجھایا جاتا ہے اس طرح جیسے کوئی شخص کوئی کورس لینا چاہتا ہے اور وہاں داخلہ لیتا ہے، تو انسان یہ سوچے نہیں میں داخلہ لے لوں گا تو پھر مجھے پڑھنا پڑے گا، مجھے وہاں کے اصول کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آج کل تو آسان ہو گیا نا، آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں، داخلہ لے لیا، پابندی بھی بہت زیادہ نہیں، آسان طریقے سے۔ اچھا مجھے یعنی کورس لمبا ہے لیکن مجھے 6 سال میں نہیں کرنا، مجھے 10 سال میں ٹھیک ہے 10 سال میں کر لو، تھوڑا تھوڑا کر لو، 2 گھنٹے پڑھ لو، 1 گھنٹے پڑھ لو، اب تو بہت سے آپشنز آ گئے ہیں۔ تو بس اسی طرح معاملہ ہمارا بھی ہے کہ انسان کے ذمہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر ویسے بھی ذمہ داریاں ہیں، کچھ اعمال کرنے ہیں، کچھ نہیں کرنے ہیں، تو بیعت کے بعد بس اس میں انسان تھوڑا سا کوشش کر لیتا ہے مزید آگے بڑھنے کی، اور شیطان اس کو غلط راستے پر لے جانے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہے، شیطان بہکانے میں نہیں تھی کہ یہ فلاں نے نہیں بتایا، چلو میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں، وہ تھوڑا آسان مسئلہ بتا دے گا، اچھا میں فلاں سے معلوم کر لیتا ہوں، اچھا شاید یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو انسان اس میں پھر ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے صحیح راستے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہرحال ایسا ہی ہے جیسے انسان کسی ایک جگہ جب داخلہ لے لیتا ہے تو اچھا بس پتہ ہے اب یہاں کے حساب سے مجھے آگے چلنا ہے، تعلیم پوری کرنی ہے، اس نظام کے لحاظ سے چلتا رہے گا۔ تو یہ بہرحال بنیادی مقاصد ہیں۔ جب تک انسان، اب سوال یہ نہیں کہ بیعت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ظاہر ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ کے مکتوبات میں بار بار یہ ملے گا، کثرت سے ملے گا، یا ان کے حالات میں بھی ملتا ہے اور ان کے مکتوبات میں زیادہ ملتا ہے۔ کوئی ان سے سوال کہتا ہے کہ اچھا میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو ان کے 2 جملے بڑے مشہور تھے، فرماتے ہیں ارادہ انتہائی مبارک ہے، انتخاب انتہائی غلط ہے۔ ارادہ انتہائی مبارک ہے کہ ضرور بیعت ہونا چاہیے، لیکن مجھ سے نہیں، کسی اور سے جا کر بیعت ہو جاؤ۔ انتخاب آپ نے جو چوز کیا ہے، مجھے چوز کیا ہے، انتخاب انتہائی غلط ہے لیکن ارادہ انتہائی مبارک ہے۔ تو اس میں تو بہرحال کوئی کلام نہیں ہے، بیعت ہونا چاہیے۔ بہرحال پیچھے بات چونکہ بہت مختصر تیزی سے گزر گئے تھے کہ ضروری نہیں ہے لیکن فائدہ مند ہے۔ اب آگے یہ کہ کس سے ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب ہمارے کچھ دور پیچھے چلے جائیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہماری اس جگہ کی مثال اخیری جو رمضان سے پہلے مجلس تھی غالباً اس میں تذکرہ آیا تھا، میں نے کہا تھا ہمارے یہاں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑی سی دکان ہے جس میں مختلف چیزیں، یہ سمجھ لیں مثلاً عطر کی دکان ہے، اس میں مختلف قسم کے پرفیوم مل رہے ہیں۔ اب ہر ایک اپنی صلاحیت، عطر کی دکان میں کبھی گئے ہوں، اب 2 دن پہلے سوال بھی آیا تھا، بعض مہنگے بھی ہوتے ہیں، تو اب انسان جب عطر اور پرفیوم کی دکان میں جاتا ہے تو یہاں کے پرفیوم کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن بہرحال ہمارے جو عطر ہوتے ہیں اس میں بھی انسان چلے جائے تو انسان کو
تھوڑے سے سستا بھی مل جائے گا اور مہنگے جاتے 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 کئی ہزاروں میں بھی چلا جاتا ہے۔ بعض عود کی اقسام ہوتی ہیں، لکھا ہوتا ہے اتنے سال پرانا ہے تو اتنے ہزار اس کی قیمت ہے، تو اس میں بھی اقسام ہوتی ہیں، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق لیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہ لوگ آتے تھے، اب سے کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، لوگ آتے تھے اور آ کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور جتنا ظاہر ہے دو چیزیں یہاں کی قیمت ہے، مجاہدہ اور وقت۔ جتنی وقت لگائے گا اور جتنا اس پہ محنت کرے گا اس کے لحاظ سے وہ حاصل کرے گا۔ دکان جاتے ہیں تو انسان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، یہاں پر انسان کو وقت اور مجاہدہ دو چیزیں دینی ہیں۔ یہ دو چیزوں کی بنیاد پر انسان کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں بتایا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، حضرت نور اللہ مرقدہ موجود تھے تو لوگ آتے تھے، ہم سب یہیں آتے تھے اور یہیں سے حاصل کرتے تھے جو کچھ ہوتا تھا۔ گویا کہ ایک بڑی سی دکان ہے جس میں اتنے سارے چیزیں بک رہی ہیں، جس کو خریدنا ہے بیچنے والا شخص ایک ہی ہے۔ اس کے بعد پھر حیثیت بدل گئی کہ اب بیچنے والے ماشاءاللہ بہت ہیں، جس کو ہم مثال سے اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسے بعض جگہ ہوتی ہیں کہ اچھا مال کے اندر چھوٹی چھوٹی الگ الگ دکانیں ہیں، اس دکان میں کوئی چیز دیکھ لی، نہیں چلو ٹھیک ہے یہاں نہیں، دوسری بھی ہے، تیسری بھی ہے، تو جہاں انسان کو پسند آئے وہاں جا کر انسان اس سے حاصل کر لے اور جو حاصل کرنا ہے وہ لے لے۔ تو جس طرح انسان دنیاوی چیزوں میں خریداری میں اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، یہاں پر بھی وہی چیز ہے۔ یہاں ماشاءاللہ بہت سے حضرات ہیں، میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، یہاں اس مجمع میں ماشاءاللہ بہت سے حضرات ہیں جو یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور صاحب نسبت ہیں، تو ایسے حضرات یہاں بھی ہیں، اور جن علاقوں سے آپ حضرات آئے ہیں ان علاقوں میں بھی، یعنی ٹورنٹو کے علاقے میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر لوگ ہیں، نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ مختلف علاقے ہیں، بس یہ ہے کہ انسان کو کس سے مناسبت ہو جائے، یہ بڑی چیز ہے۔ پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ شرعی لحاظ سے وہ ایسا ہے کہ اس پر اعتماد ہو سکتا ہو، شرعی اعتبار سے وہ ایسا ہے، شریعت اور سنت پر عمل کے اعتبار سے کہ اس پر اعتماد ہو سکتا ہو کہ اچھا اب جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیعت کے بارے میں فرمایا تو کیا فرمایا تھا؟ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، بیعت میں آپ یہ الفاظ کہہ دیجئے، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ آپ کی نافرمانی معروف کام میں نہیں کریں گی۔ عورتیں جب بیعت کے لیے آئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی توقع ہی نہیں تھی معروف کے علاوہ کسی بات کا حکم دیں، لیکن یہ پابندی لگا دی کہ اچھا بیعت میں یہ کہیں گے کہ میری نافرمانی نہیں کرنی، صرف معروف کام میں۔ ظاہر ہے وہاں تو معروف ہی معروف تھا، خلاف شرع کوئی کام کا تصور ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، لیکن چونکہ بیعت کا سلسلہ تو جاری رہنے والا تھا تو آئندہ آنے والوں کے لیے بھی گویا ایک سبق چھوڑ دیا کہ بات ماننی ہے لیکن خلاف شرع چیزوں میں بات نہیں ماننی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو پہلے سے انسان یہ تسلی کر لے کہ یہ خلاف شرع چیز کا حکم نہیں دے گا، وہ تو پہلے سے انسان یہ تسلی کر لے، بنیادی چیز تو یہی ہے کہ اس کی شریعت پر عمل، اتباع سنت، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر شریعت پر عمل اور ان چیزوں میں اعتماد ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اچھا مجھے مناسبت ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا میں ان سے اپنی باتیں پیش کر سکتا ہوں، ان سے جواب لے سکتا ہوں، اپنے حالات بتا سکتا ہوں۔ اس لیے کہ آگے چلنے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان پوچھے اور بتائے اور اس کے مطابق جو جواب ملتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ تو اس لیے اپنے اپنے علاقوں میں انسان دیکھے کہاں پر کون ہے، اور جیسے انسان تلاش کرے گا مختلف افراد سامنے آتے ہیں، اس کے لحاظ سے انسان بہرحال آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اچھا مجھے نہیں پتہ کیا کریں تو اچھا بس چھوڑ ہی دیں۔ جب تک نہیں ہوتا، جب تک کوئی ایسا شخص نہیں ملتا، انسان صحیح تلاش بھی کرے۔ ہمارے حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کا میں نے بتایا تھا واقعہ کہ ان کو کسی شیخ کی تلاش تھی، واقعہ تو خیر گزر چکا تھا، اب بار بار یعنی وقت بھی ہمارا بہت تیزی سے گزر جاتا ہے پھر، تو خیر یہی تھا کہ انسان تلاش کرتا رہے، صحیح طور پر تلاش کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ دینی لحاظ سے انسان کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے اور آگے بڑھنا شروع کر دے، چاہے آہستہ آہستہ آگے بڑھے، لیکن بہرحال آگے بڑھنا شروع کر دے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اصل چیز دیکھنی ہے کہ اتباع شریعت ہے اور سنتوں کے مطابق عمل پایا جاتا ہے، اس کی بات پر، اس کے مشوروں پر اعتماد انسان کو حاصل ہو، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر اصل یہ دیکھنا ہے کہ جس سے انسان کو مناسبت ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہت بڑے کوئی ہیں کسی جگہ ہندوستان میں یا پاکستان میں، اور ٹھیک ہے سنا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہیں، چلو ٹھیک ہے میں ان سے بیعت ہو جاؤں، یا تو فون پہ ہو گئے یا وہاں چلے گئے، اب اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے مقصد حاصل نہیں ہوا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ بس بیعت ہو کے چھوڑ دیا، یا کوئی بہت بڑی جگہ، حضرت عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ مشہور بزرگوں میں ہمارے حضرت کے پہلے شیخ جو تھے جن سے بیعت ہوئے تھے حضرت، تو حضرت عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ وہ حاضر ہوئے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، جو ان کے شیخ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی وہ خود حیات ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس کیوں آتے ہو؟
تو بہرحال وہ فرماتے ہیں شیخ کا حکم تھا، لیکن میں چلا تو گیا اور وہاں دیکھ بھی لیا، پھر واپس آ گیا کہ حضرت دل تو یہاں دے رکھا ہے، بیعت تو یہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، پھر بیعت کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگ موجود تھے، تو یہ نہیں کہ سب سے بڑی جگہ یہ دیکھنا ہے کہ کہاں انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے، جہاں انسان کو مناسبت ہو، جہاں فائدہ ہو سکتا ہو۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا بیعت کا۔ ان کے زمانے میں تو جسے کہ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ اور شیخ کی عمر میں تقریباً 10 سال کا فرق ہے، تو حضرت شیخ نے جو زمانہ پایا تقریباً حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے وہ بھی زمانہ پایا۔ اتنا ہے کہ شیخ کا بچپن جو تھا وہ حضرت گنگوہی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا تھا، اس لیے کہ حضرت مولانا صاحب وہاں ہوتے تھے، تو حضرت گنگوہی کے پاس گزرا تھا، اور حضرت شیخ کی عمر تقریباً 8 سال کے قریب تھی جب حضرت گنگوہی کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے بعد کے تمام مشائخ کو دیکھا، جس میں حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ تو بہت وقت گزرا ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ان کے ساتھ بھی زمانہ پایا، حضرت رائے پوری وغیرہ، ان تمام حضرات کے ساتھ وقت گزرا ہے اور ان حضرات کی زیارت کی ہے۔ بیعت کے لیے حاضر ہوئے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حالانکہ وہ بڑے بڑے موجود تھے، حضرت شیخ کے پاس حاضر ہوئے کہ بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ کی تو عادت تھی، فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، حضرت مدنی بھی ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب بھی ہیں، حضرت رائے پوری بھی ہیں، اور کسی کو اگر مناسبت ہوتی تو تھانہ بھون بھیج دیتے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں گیا، حضرت شیخ کا حکم تھا، میں چلا تو گیا، لیکن پہلے سے ارادہ تو یہ کر لیا تھا کہ بیعت یہاں ہونا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں جب حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے پاس جاتا تھا، بہت تعلق تھا، وہاں جب میں جاتا تھا تو میرا دھیان آخرت کی طرف زیادہ ہوتا تھا، مرنا ہے، مرنے کے بعد آخرت وغیرہ ان چیزوں کی طرف، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف دھیان، جو کہ بہت اہم چیز ہے۔ فرماتے ہیں میں اور جگہوں پر بھی جاتا، لیکن حضرت شیخ کے پاس آتا تھا تو ایسا لگتا تھا میرے اندر تو عیب ہی عیب ہے، اپنی برائیوں کا احساس ہونے لگتا تھا۔ فرمایا بس میں سمجھ گیا میری اصلاح تو یہیں ہوگی، صرف آخرت کا دھیان کافی نہیں، اصل تو یہ کہ انسان اپنے عیوب کو دیکھنے لگ جائے۔ فرماتے ہیں شیخ کے پاس جب حاضر ہوتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا اپنے عیوب کا، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اچھا یہی میری جگہ ہے جہاں میری اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے ان چیزوں کو انسان ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ آگے زندگی میں فیصلہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب بہرحال آگے چلتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب کوئی نیا شخص ہے جس کو ہم نے پڑھا تھا انما الاعمال بالنیات میں 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ اخلاص اور احضار نیت، اخلاص نیت، دھیان کیسے پیدا کریں، دھیان کیسے پیدا کریں۔ ظاہر ہے انسان کا دل جو ہے وہ ایک وقت میں ایک جگہ چلتا ہے، ذہن جو ہے وہ انسان کا ایک وقت میں ایک جگہ چلتا ہے۔ ہمارے حضرت بہت کم باتیں فرمایا کرتے تھے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں جو مختصر ہوتی تھیں اور یاد رہ جاتی تھیں۔ مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ دیکھو انسان کے ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن ایک وقت میں ایک جگہ چلتا ہے، ایک وقت میں ایک جگہ چلتا ہے۔ تو اگر وہ اس کو صحیح چیز میں اور صحیح سوچ میں اور صحیح جگہ لگا دے تو غلط جگہ سے خود ہی ہٹ جائے گا، ہٹانا نہیں پڑتا۔ انسان کے وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، الگ الگ چیزیں آتی ہیں، تو یہ نہیں کہ ان کو انسان ہٹانے کی کوشش کرے، بلکہ اچھی چیز کی طرف ذہن لگا دے۔ جب یہاں ذہن لگا ہوا ہے تو وہاں سے خود ہی ہٹ جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے نماز پڑھنی شروع کی اور دھیان لگایا، ایک طرف لگا، پھر کہیں واپس چلے گئے، پھر یاد آیا پھر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، انسان کوشش کرتا رہے اسی طرح۔ تو بہرحال یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو اچھے کاموں میں لگانے کی کوشش کرے، ذکر اللہ کا عادی بنائے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ دھیان جمنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ اس سے آگے میں ایک اور چیز جس کو میں شروع رمضان سے بھی تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اور چیز وہ یہ کہ نماز میں خشوع کیسے حاصل ہو۔ ہر سال کم از کم ایک مرتبہ اس کا تذکرہ آ جاتا ہے، نئے ساتھی ہیں ان کے لحاظ سے۔ نماز میں انسان خشوع کیسے حاصل کرے، وہ دوسرے والی جو بات تھی کہ دھیان کیسے لگے، اسی میں نماز کے دھیان کے اندر یہ باتیں بھی آ جائیں گی کہ نماز میں انسان دھیان کیسے پیدا کرے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا والذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ عام طور پر جب یہ بات پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے یہ تو میرے اختیار کی بات نہیں ہے، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اونچے لوگوں کی باتیں ہیں جو دھیان اور خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیول سے اونچی باتیں ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم ہم سب کے لیے ہے، قد افلح المؤمنون، مؤمنون میں ہم سب کو کہا گیا ہے۔ تو ایسا کام اللہ تعالی ہم سے نہیں مطالبہ کر سکتے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور ہم نہیں کر سکتے، ہمارا دھیان نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لگنا ضروری ہے، نہیں لگے گا تو اچھا مؤمنین افلح المؤمنون میں شامل نہیں ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطائیں ہوتی ہیں وہ ہر مومن بندہ اختیار کر سکتا ہے، تھوڑی سی محنت کر لے لیکن ہر مومن بندہ اختیار کر سکتا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ درجات ہیں، بولے نیچا درجہ ہے اوپر درجہ، لیکن اس لیول میں شامل ہونے کے لیے، بہرحال اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان کے اختیارات ہی ختم ہو جائے اور نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی چیز شریعت کا ایسا نہیں ہے جو غیر اختیاری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کا مطلب ہے کہ ہر مومن یہ کر سکتا ہے کہ نماز میں جو خشوع کا جو حکم دیا گیا اس کو اختیار کر لے، لیکن وہ کیسے؟ یہی سوال ہے۔ اصل کے لحاظ سے ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز شروع کریں تو پوری طرح اس میں ایسے گم ہو جائیں کہ ہمیں دنیا و مافیہ کی کوئی خبر نہ ہو اور پوری طرح نماز میں دھیان ہو اور سلام پھیرنے تک پورا دھیان وہیں لگا رہے۔ ہم عام طور سے خشوع کے یہ معنی ذہن میں ہمارے ہوتے ہیں۔ اس کو تو ہم یہ کہا جائے گا کہ خشوع حاصل ہو جانا، ایک ہوتا ہے ہونا، ایک ہوتا ہے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، بس تھوڑا سا یہ فرق ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بنیادی طور پر خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اتنا سا اگر فرق سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ اس کا مطلب ہے ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے، امیدیں بن جاتی ہیں کہ نہیں ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ خشوع حاصل کرنے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ اب بعض ایسے بھی صحابہ اولیاء وغیرہ گزرے ہیں، صحابہ کے واقعات میں ملتا ہے اور اولیاء کے واقعات میں ملتا ہے، اچھا ٹھیک ہے ان کو کوئی زخم لگ گیا تھا، میں نماز کی نیت شروع کر دوں اس کے بعد پیر کاٹ دینا۔ اب وہ ظاہر ہے ان جیسی نماز ہر ایک کی تو نہیں ہوتی اور وہ اختیاری بھی نہیں ہے، تیر لگ گیا تھا، اچھا ویسے ہی نکالو گے تکلیف ہوگی، میں نماز شروع کر دوں گا اس کے بعد پیر کا تیر نکال دینا۔ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر نکالا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تیر نکلا، ان نماز کے بعد پوچھتے ہیں کیا بات ہے تیر نکالنے آگے لوگ، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ اس درجے کی حالت تو ہماری نہیں ہے اور نہ یہ اختیاری چیز ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ خشوع سے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کا مطالبہ فرمایا ہے اور ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا جو ہمیں حکم ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، بس یہ بنیادی چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خشوع کے معنی ہے سکون۔ تو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کوشش کرے کہ انسان کے ذہن میں بھی سکون ہو کہ ایک جگہ متوجہ رہے، کوشش کرنی ہے، اور اعضاء میں بھی سکون ہو کہ زیادہ زائد حرکتیں نہ کرے، زائد حرکتیں نہ ہو، اچھا یہ ہو رہا ہے، اچھا ادھر خارج کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر۔ ظاہر ہے جتنا زیادہ انسان کے اعضاء ادھر ادھر، اس کا مطلب ہے دل میں سکون نہیں ہے۔ انسان اپنے ظاہر کو سکون والا بنا دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ ظاہر کو تو میں نے بنا دیا، دل کو تو بنا دے۔ یہی ہے، انسان اپنے ظاہر میں جتنا کر سکتا ہے وہ کر لے، اور اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جن کا خیال رکھ لے انسان تو انشاءاللہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے کرنی ہیں، کچھ چیزیں نماز کے اندر کرنی ہیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان عام طور سے اس کی طرف کبھی کبھی دھیان ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں نماز سے پہلے کرنی ہیں، کچھ چیزیں نماز کے اندر کرنی ہیں، ان چیزوں کا انسان دھیان کر لے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کوئی حکم دیا ہے، جیسے تقوی وغیرہ کا حکم آتا ہے تو ساتھ میں آگے پیچھے دیکھیں گے اس کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب فرمایا، ہم سے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو اس کے بعد کیا فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ سب سے بنیادی چیز ہمارے لیے نمازوں میں، عبادتوں میں خشوع حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو لغویات سے نکالیں۔ سب سے بنیادی چیز، اگر سب سے اہم چیز سمجھیں تو وہ یہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو لغویات سے نکالیں۔ لغو کیا ہے؟ گناہ بھی آ گئے، معصیت آ گئی، جس کا پہلے تذکرہ آیا تھا، بد نظری اور یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن ہر گناہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں ظلمت ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے ذہن دوسری طرف منتشر ہوگا۔ اب نماز جیسی نورانی چیز کی طرف کہاں اس کا ذہن لگے گا؟ تو معصیتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور ہو گیا تو توبہ کر لے۔ توبہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت رکھا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لے۔ تو خیر توبہ کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کریں، لیکن ظاہر ہے گناہوں کے کچھ اثرات دل پر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو دور کرنے میں بھی ذرا وقت لگتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لغو سے اپنے آپ کو بچائے، جس کو قرآن نے بتایا، اور لغو کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچائے اور فضول کاموں سے بچائے۔ فضول کاموں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ گیمز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی انسان میں غفلت پیدا کرتی ہے، اور بہت سی مرتبہ اگر صحیح دیکھیں تو یہ نشید وغیرہ جو ہوتی ہیں نا، اس کے معنی بہت اچھے بھی ہوں گے، نعتیں ہوتی ہیں، نظمیں ہوتی ہیں، اگر اس کو معنی پر دھیان دے کر انسان سنتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، دل میں اثر بھی ہوتا ہے۔ صرف ٹیون کے لیے بہت سے بچے ٹیون کے لیے سنتے رہتے ہیں، منع نہیں کر رہا، ناجائز کی بات نہیں، میں صرف لغو کے سمجھا رہا ہوں کہ انسان اپنے وقت کو یعنی بس ٹیون میں، جیسے گانے کے ٹیون ہوتا ہے اس طرح نظم اور نشید کا بھی ٹیون ہوتا ہے، بس اس پہ چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کیا بات چل رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس کے الفاظ سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہیں۔
بسا اوقات ہمیں عربی کے ایک لفظ نہیں آتا اور عربی کی نشیدیں سن رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے، لیکن یہ کہ یعنی انسان اس سے اپنے آپ کو کم کرے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالے تاکہ جو فائدہ مند کام ہے نا اس میں انسان اپنے آپ کو لگائے. ظاہر ہے ہر شخص کے اپنے درجہ ہوتا ہے. بعض بیچارے وہ ہوتے ہیں جو گانے سننے کے عادی تھے کسی زمانے میں، ان سے کہوں گا نشید ضرور سنو، نشید ضرور سنو، تاکہ اس چیز کو چھوڑا ہے تم. جیسے ایک شخص سگریٹ چھوڑتا ہے تو اچھا اس کو کوئی گولی لینی پڑتی ہے، دوائی لینی پڑتی ہے کہ اچھا تھوڑا عرصے تک یہ استعمال کرے گا. مختلف چیزیں وہ جاننے والے جانتے ہوں گے کہ اچھا اس کے بعد کچھ یہ لینا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عادت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. تو کوئی شخص اگر گانے سننے کا عادی تھا اور اس میں دل لگا ہے تو اچھا کوئی بات نہیں، اب نشید پہ آ جاؤ، نشید سن لو، کوئی بات نہیں دف والی سن لو، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو بھی چھوڑ دے اور بالکل سادگی پہ آ جائے. یعنی یہ درجات ہوتے ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں. تو خیر لغویات سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اور لغویات سے کیسے نکالیں؟ ہم کہیں چار وقت عبادت ہی کرتے رہو، تسبیحات میں رکھو، نہیں، یہ بھی نہیں ہے. کھانا کھانا بھی انسان اس نیت سے کھائے کہ یا اللہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ آگے مجھے عبادت کرنی ہے، ورنہ پھر میری عبادت میں خلل آئے گا. تو میں عبادت کرنی ہے، عبادت میں قوت ہے، صحت کی حفاظت ہے، یا اللہ صحت کی حفاظت کے لیے میں کھا رہا ہوں. اچھی نیت ہو گئی. اچھا کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، رمضان میں نہیں، لیکن رمضان کے باہر ہنسی مذاق وغیرہ ہاں کرنا چاہیے گھر والوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کی نیت سے کریں. اور اپنے آپ کا یعنی ذہن میں یعنی اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں فریش ہونے کے لیے، انسان ذرا سا نشاط پیدا کرنے کے لیے، سامنے والے کو دیکھا ہوا اچھا ذرا اکتا ہوا لگ رہا ہے، کوئی مزاحیہ جملہ کہہ دیا تاکہ سامنے والے کے اندر نشاط، اس مقصد سے ہر چیز میں مقصد کو حاضر کر لے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمال دیا ہے اس اسلام میں کہ انسان عام طور پہ جو کام کرتا ہے وہی عبادت بن جاتا ہے. عام طور پہ انسان جو ضرورت میں کام کرتا ہے، اپنی خوشی کا کوئی کام کرتا ہے اچھی نیت سے، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. اب کسی سے مذاق کر لیا، اس کا دل خوش ہو گیا، پتہ نہیں اس پر کتنے درجات مل جاتے ہوں گے، کتنا ثواب مل جاتا ہوگا. کھانا کھایا اور کھانے کے بعد انسان نے کھانے سے پہلے دعا پڑھ لی، کھانے کے بعد دعا پڑھ لی، میں نے بتایا تھا اس پر کتنی فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو انسان ہر کام کو اس دھیان سے کہ اچھا یہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، اور اس میں سنت طریقے کا خیال رکھ لیں کہ اچھا یہاں پر کوئی دعا ہے اس سے پہلے کرنے کی، اس کے بعد کی. تو لغویات سے اپنے آپ کو جتنا انسان بچائے گا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ بزنس میں لگے ہوئے ہیں، خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے. بہرحال تو ایک تو ہے انسان اپنے آپ کو لغویات سے بچائے، جس میں گناہ بھی آ گئے اور فضول کام بھی آ گئے اور لڑائی جھگڑا بھی آ گیا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ عام اوقات میں بھی انسان اپنا کوشش یہ کرے کہ جو بھی وقت گزار رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس میں دھیان اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کرے. اس میں اللہ کی رضا کیا ہوگی، اس میں شریعت کا حکم کیا ہوگا، اس میں سنت طریقہ کیا ہوگا. ظاہر ہے کوئی تھوڑا آہستہ آہستہ انسان اس چیز کی عادت کر لے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں تک کہ انسان کبھی اس طرح عادت اپنی ڈال لے تو یہاں تک ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ انسان 24 گھنٹے عبادت میں گزار رہا ہے. حالانکہ وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے ہم ہر ایک گزارتا ہے، سو بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہو رہے ہیں. کیوں؟ وہی احضار نیت کی وجہ سے. وہ یہ کہ ہمیں بہت آسانی دے رکھی ہے عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہ نہیں کہ بس مسجد میں ہی بیٹھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کرنا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق، اور نیت حاضر کر کے انسان کرے، اچھے طریقے سے کرے، تو وہ بھی انسان کے لیے ایک نیکی کا کام بن جاتا ہے. انسان اب بہت سے ہم لوگوں میں بات بہت لمبی چل جاتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے شاید سننے والوں کے اخلاص ایسا ہوتا ہے کہ باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں. لیکن بہرحال ایک اور چیز، تاکہ ہمارے پیسے ضائع نہ ہوں، پیسوں کا ہم خیال زیادہ رکھتے ہیں نا، ہمارے پیسے ضائع نہ ہوں. اب اسی میں ایک باتوں وغیرہ کی تو بات ہو گئی نا، تو پیسوں کو بھی تو سنبھالنا ہے ہمیں. تو اب انسان گروسری لے رہا ہے، انسان سوچتا ہے اچھا بہت مہنگا ہو گیا، اب گروسری بہت مہنگی ہو گئی، گیس بھرا رہا ہے، گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے. لیکن کیوں بھرا رہے ہیں ہم گیس؟ کیا ہم کوئی گناہوں کے کام کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ مسجد جانے میں استعمال کریں گے، نیک کاموں میں استعمال کریں گے، تو جو پیسے اس میں خرچ ہو رہے ہیں وہ ثواب کی نیت سے، وہاں بھی نیت کی ثواب کی کر لیں. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو کچھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے، بس یہ کہ نیت ثواب کی کرنی ہے. تو یہ اب ہمارے اخراجات جتنے بھی ہیں نا وہ سب صدقے میں آ جائیں گے. جتنے بھی ہمارے گھر میں خرچے ہوتے ہیں گروسری کے ہوتے ہیں، فضولیات کے نہیں، لیکن جتنے بھی ہمارے گروسری کے اور ان چیزوں کے جتنے خرچے ہوتے ہیں تو وہ سب ہمارے اب صدقے میں. یعنی اب انسان اس میں بھی اپنے دل خوش کر دے کہ اللہ چلے
میں ویسے تو اتنا زیادہ ادھر ادھر دیتا نہیں. اب یہاں پر گروسری پہلے $50 کی، مجھے یاد ہے کہ پہلے زمانے میں تو ایک وقت تھا کہ اچھا $50 میں تو اچھی خاصی گروسری آ جاتی تھی. اب $200 میں بھی انسان اتنی نہیں لے سکتا. وہ چیزیں ٹھیک ہے، قیمت بڑھتی ہے، لیکن پہلے ہم $50 صدقہ دے رہے تھے، اب 200 صدقہ میں دے رہے ہیں. اپنے دل کو خوش کر لیں کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ثواب مل رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ثواب میں آ جاتی ہیں، بس تھوڑا سا دھیان متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا دھیان متوجہ کرنے کی ضرورت ہے انسان کی یہ سب چیزیں. اور صرف یہی نہیں کہ ثواب میں اسی سے انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ دھیان اللہ کے ساتھ جڑنا اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لغویات سے بچنا ہے، عام اوقات میں دھیان اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش رکھنی ہے تاکہ دھیان لگا رہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بالکل کسی اور چیز میں تھا اور پورا پھر نماز میں متوجہ ہو جائے. نہیں، اس وقت بھی دھیان تھا تو اللہ کی طرف تھا، اب نماز کے لیے آیا تو دھیان اللہ کی طرف ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ نماز کی تیاری انسان جب کرے تو اچھی طرح کرے. جب تیاری کرے تو اچھی طرح کرے کہ اچھا وضو کر رہا ہے، وضو میں مسواک بھی کر رہا ہے، اگر ہو سکے تو تھوڑی سی خوشبو بھی لگا لے. ہر ایک کے لیے ہمیشہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کم از کم عادت کرنے کے لیے شروع میں کہ زیادہ تیاری کرے، زیادہ اہتمام کرے. یہاں تک کہ صرف مسواک استعمال کرنے پر کتنی فضیلت ہے، جس کو ہم بہت سی مرتبہ بس سستی کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے تو مسواک کر کے نماز پڑھنے والے کی فضیلت 70 گنا بڑھ جاتی ہے. اتنا سا اہتمام بڑھ گیا. ہم مسواک کر لیں، تھوڑی سی خوشبو لگا لیں، اب ظاہر نماز کی ہم نے اہتمام کیا، اس کے لیے نماز کے لیے تیاری زیادہ کی ہے، اس کے لیے لباس ہم نے اچھا پہنا ہے جیسا لباس نماز کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گھر میں ہم جس لباس میں بھی تھے، نماز کے لیے اچھا لباس پہننا ہے. تو ان چیزوں سے انسان کی نماز کے خشوع میں فرق پڑتا ہے، دھیان میں فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ پھر نماز سے کچھ دیر پہلے انسان نماز کے لیے اپنے آپ کو کاموں سے نکال لیں. چونکہ ہمارا ذہن کاموں میں جب لگتا ہے تو کاموں ہی میں متوجہ رہتا ہے. وہ حالت نہیں ہے جس کو قرآن نے کہا کہ بزنس کر رہے ہیں تب بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. تو وہی ابتداءً عادت کرنے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی دیر پہلے اپنے ذہن کو وہاں سے نکال لیں. یہ ہمارے فرض نماز سے پہلے سنتوں کی بھی ایک حکمت یہی بیان کی گئی ہے کہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں کیوں پڑھنی ہے، فجر سے پہلے 2 سنتیں کیوں پڑھنی ہیں. عادت تو خیر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو بھی اس میں حکمتیں ہوں، لیکن فرض نماز کے لیے انسان کو پہلے سے تیار کر دیا جاتا ہے کہ اچھا فرض نماز تو بہت اہم ہے، اس سے پہلے سنتیں پڑھ لو گے تو تھوڑا تمہارا ذہن جو ہے وہ ان چیزوں سے نکل کر نماز کی طرف آ جائے گا. جب نماز میں ذہن آئے گا پھر جب فرض کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو پہلے سے ذہن اس کے لیے تیار ہو چکا ہوگا. جس کو ہے نا انسان کوئی گیم وغیرہ بھی کھیلتا ہے تو وارم اپ وغیرہ پہلے سے ہوتا ہے، ورزش وغیرہ کر لیتا ہے، یہ گویا اس کے لیے تیاری ہے نماز سے پہلے. تو ہمیں صرف سنتیں کافی نہیں ہوتی، تھوڑا سا اور پہلے اگر اس کے لیے تیاری انسان کر لے، اپنے کاموں سے مشاغل سے نکل جائے، مسجد میں آ جائے یا جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں نماز کے لیے بیٹھ جائے، کچھ دیر سنتیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیے یا کچھ تسبیحات پڑھ لی، کچھ استغفار، کچھ درود شریف پڑھ لیا، تو ذہن تھوڑا سا ان چیزوں سے نکل کر اب عبادت کی طرف لگنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا. اب جب نماز پڑھیں گے تو اس کا ظاہر مستقل ایک فائدہ ہے. نماز شروع کرنے والے ہیں تو دھیان پھر یا اللہ میں کیا کرنے والا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، کہاں میں حاضری دے رہا ہوں. کسی بڑے بادشاہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں تو کس طرح دیتے ہیں، یہاں حاضری کیسی ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں اگر انسان نماز سے پہلے اس کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ آگے نماز میں پھر دھیان لگنا شروع ہو جائے گا. پھر کچھ چیزیں نماز کے اندر ہیں، مختصر تذکرہ کر دیتا ہوں. نماز کے اندر بنیادی طور پر یہ ہے کہ نماز جس طریقے سے پڑھنی چاہیے اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں. ارکان کیسے ادا کرنے ہیں، رکوع کیسا ہو، قیام کیسے، یہ نہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا ہوا ہے بس ایسے ہی چل رہا ہے. نہیں، ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے، نظر کہاں رکھنی چاہیے، اس پر انشاءاللہ کبھی رات کو موقع ہوگا تو بات کر لیں گے کہ عملی طور پر کہ کس طرح ہونا چاہیے. تو جیسا قیام ہو، جہاں نظر ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں بھی انسان کے خشوع میں بہت زیادہ اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے، صحیح طریقے سے انسان ارکان ادا کرے. نمبر 2، نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کو صحیح طور سے پڑھے، یعنی کہ جیسے کل بھی بات آئی تھی، سوچ کے نہیں پڑھنا ہے، الفاظ اور حروف صحیح ادا کرنے ہیں، وہ بھی ضروری ہے. نمبر 3 کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی پہ بھی غور کر لے. نماز کے ترجمہ انسان ترجمہ والا ملتا ہے، جیسے میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مفہوم مجھے سمجھ میں آئے گا تو زیادہ دل لگے گا، تو اچھا مفہوم انسان سمجھ لے تاکہ جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ کر پڑھے. 3 چیزیں. پھر وہاں پر ایسی جگہ انسان نماز پڑھے جہاں پر توجہ ہٹانے والی چیزیں نہ ہوں. اسی وجہ سے کہتے ہیں قبلے کی دیوار پر رائٹنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ نماز آگے دیکھ کے وہ کچھ پڑھتا ہی رہے گا تو دھیان وہاں چلے جائے گا. بلکہ بعض تو اس ڈیزائن کے بھی منع کرتے ہیں کہ اتنی ڈیزائن بھی کیوں ہو کہ انسان اس میں بھی، لیکن انسان اپنے آپ کو خود ہی کنٹرول کر لے. ڈیزائن جہاں بھی بنی ہوئی ہے مجھے تو اپنا دھیان دینا ہے.
تو انسان ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں توجہ انسان کی ادھر ادھر نہ ہٹتی ہو، جہاں انسان کا زیادہ دھیان لگ سکتا ہو۔ اسی وجہ سے اپنے فرض نماز تو خیر مسجد میں ہوتی ہے، لیکن تنہائی کی نمازیں اگر انسان کبھی اندھیرے میں پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ انسان کو خشوع حاصل کرنے میں، یعنی عادت ڈالنے کے لحاظ سے اس میں مدد ملتی ہے۔ ورنہ ایسی کوئی نہیں کہ اندھیرے میں پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لحاظ سے، دھیان لگانے کے لحاظ سے وہ مفید ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ نماز کے دوران اگر ذہن کہیں اور چلا گیا، ہوتا ہے، ہم نے پوری کوشش کی، یہ پہلے والے جو سٹیپس ہیں وہ کر لیے 5 چیزیں، اس کے بعد یہ کوشش کی، پھر ذہن کہیں اور چلا گیا، اب ہمارے اختیار میں نہیں تھا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ خاشعون ہونے سے نہیں نکالے گا ہمیں۔ ہم نے اپنی کوشش کر لی، اب ہم خاشعون کی فضیلت سے نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ ہم نے کوشش کر لی تھی۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ پھر ہمیں یاد آ گیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب فوراً آ جاؤ واپس۔ کہیں گئے ہوئے تھے، ذہن کہیں اور گیا ہوا تھا، تو اس کو واپس لے آنا ہے۔ اب نہیں، اچھا نہیں میں تھوڑی دیر وہاں ہوا ہوں، دیکھا ہوا وہاں پہنچ گیا ہوں تو تھوڑا سا نہیں، جہاں ہے وہاں سے فوراً واپس آ جائیں کہ نماز میں کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان نماز کے دوران انسان کو ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے اس کے ذہن میں بھی نہیں تھی، وہ تو ہے ہی، اور معروف تجربہ بھی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے جب ذہن میں آ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب فوراً ذہن واپس لے آئے تاکہ وہ فضیلت میں باقی رہے اس کی، ورنہ اب فضیلت سے نکل جائے گا۔ اب قصداً یاد آنے کے بعد بھی وہ چیز سوچتا رہے گا تو فضیلت سے نکل جائے گا۔ یہ تو خیر کچھ چیزیں تھیں نماز سے پہلے کرنے کی، کچھ چیزیں نماز کے اندر کرنے کی۔ یہ چیزیں انسان کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کرتا رہے، یہ چیزیں کر لیں، انشاءاللہ بہت امید ہے کہ خاشعون کی فضیلت تو خیر حاصل ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح معنی میں جو دھیان نماز کا پوری طرح ہونا چاہیے، ایک تو انسان کی کوشش کرنا اور ایک جو دھیان حاصل ہونا چاہیے، انشاءاللہ انسان اس میں بھی ترقی کرتا رہے گا۔ اور یہی ہمارے اگر دیکھیں تو بنیادی جو چیز ہے، اگرچہ ظاہر اسلام کی تعلیمات تو ہر طرف بہت زیادہ کہ بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن بنیادی تعلیم ایمان کے بعد جو اہم ترین ہے وہ نماز کا اہتمام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں بھی تاکید فرمائی تھی، الصلاۃ، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا آخری مرحلے وفات میں۔ تو بہرحال یہ اہم چیز ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔